ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ للقربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کے کچھ گفتگو شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار، مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کشپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا فضل ہے، ابر رحمت جاری ہے، ورنہ لوگ گرمی سے پریشان تھے۔ پانی بھی انسان کے لیے، انسان کے جینے کے لیے، جس کے پاس یہ روح ہے کیا درخت ہو، ہر ایک کے لیے پانی اشد ضروری ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے ذریعے پانی کو لے کر بادل بناتا ہے، بادل سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درخت کے لیے، ہر چیز کے لیے برساتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر روک دے تو دیکھیے کس طریقے سے ہماری حالات ہو گئی تھی۔ بس اس بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہترین مبارک والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے اور لوگ ایمان لا کر مسلمان ہوئے، اس وقت مدینہ شریف میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے آئے، آخری زمانے میں مہاجرین اور انصار کچھ مال و دولت اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائے، ہم نہ جانے کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے، آپ ایک خدا کے جانب ہمیں جھکایا، دین کی ترغیب دی، جینے کا سلیقہ سکھایا، ہم جانوروں کو منافق جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، آپ آئے، ہماری زندگی میں بہار آ گئی، اس کے عوض میں ہم لوگ یہ مال آپ کے لیے لائے ہیں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر، قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے اصحاب کے سامنے، جو مال و دولت لے کر آئے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیت پڑھتے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تجھ سے کچھ اجر سوال نہیں کرتا ہوں، جو میں نے دین کی تبلیغ کی اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن ہماری جو رشتہ داری ہے، ہمارے جو قرابت ہے، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، اس سے محبت کرو، اس سے بغض و کینہ نہ رکھو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین کی تبلیغ کی ہے، ہمیں اسلام بتائے، قرآن سکھلائے، شریعت بتائے، اللہ کو پہچنوائے، اس کے بدلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال و دولت نہیں بلکہ مومنوں سے یہ فرما رہا ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں،
ان سے محبت کرو، ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور آخری خطبہ کے وقت یوم عرفہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا، اسے مضبوطی سے پکڑنا تو تم کبھی بھٹکو گے نہیں، راہ راست میں رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک کلام اللہ، اللہ کی کتاب جسے ہم قرآن جانتے ہیں، قرآن شریف، اور دوسری چیز اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، مضبوطی سے پکڑو گے تو تم بھٹکو گے نہیں۔ اور آج کا موضوع فضیلت چوتھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرنی ہے، جو کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کما حق ہو جتنا ہو سکا ہم نے بیان کیا۔ جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا صحابی کل نجوم، صحابی جتنے ہیں سب ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پالو۔ آخری خطبہ کے دن صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 اور انبیاء کرام کی بھی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ تو ان 1,24,000 اصحاب صحابی رسول تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 1,24,000 اصحاب کے بارے میں فرمائے کہ یہ ستارے کے مانند ہیں، تارے کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو تم ہدایت پالو گے۔ لیکن یہ چار خلیفہ، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل ان چار خلیفہ کی ہے، اور ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بدری صحابی جو بدر میں جنگ کیے، بدر میں جا کر کے 313 صحابہ کرام تھے، ان کی مرتبہ آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بدری صحابی ہے ان کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ عشر مبشرہ جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی، ان کے مرتبہ ہے۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تابعین، تو 3 خلیفہ کی سوانح حیات سماعت فرمائے۔ اب آخری خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے بھی ہے، جس کے بارے میں رب قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ان سے آپ کچھ اجر مت لو، ان سے فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ان سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو میں نے 3 دن کی تبلیغ کی ہے بس یہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو پشت ہے، نسلیں ہیں جن سے ہماری نسلیں چلے گی، جسے اہل بیت کہتے ہیں اور اپنی زبان میں جسے ہم سید کہتے ہیں، آل رسول، ان کی عزت کرو، ان سے محبت کرو۔ دین کی تبلیغ جو کی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کہ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواریوں نے مل کر کے شہید کر دیے، بلوائیوں نے آ کر کے شہید کر دیے، اس کے بعد مہاجرین و انصار سبوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین چنے، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے نکال دیا گیا تو مکے میں دارالحکومت ختم ہو گئی، کیپٹل، راجدھانی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیے تو مدینے سے کیپٹل، راجدھانی،
کو ختم کر دیا گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کوفہ آ گئے اور کوفے کو کیپٹل بنایا، راجدھانی کوفے کو بنایا۔ یہ کوفہ پہلے شہر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک چھاؤنی بنائے تھے کہ فوج آئیں گے، یہاں آرام کریں گے، کچھ دیر تک جانے والے آنے والے یہاں ملاقات کریں گے، 1-2 دن رہیں گے، پھر جہاں جہاں جانا ہے، جن کو مدینہ آنا ہے مدینہ آ جائیں گے، جن کو جانا ہے لڑائی کے لیے، وہ دو چھاؤنی بنائے تھے۔ لیکن دھیرے 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 یہ کوفہ بہت بڑا شہر بن گیا، بہت بڑا بازار بن گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالحکومت کوفہ کو بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ القریب کون ہے؟ ان کی فضیلت پہلے بیان سن لیجیے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کے بارے میں ضعیف احادیث ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ مکہ شریف میں تو پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ قول ایسے ملتے ہیں جو ان کے امی جان حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایمان لے آئے، اور بنی ہاشم میں سے ہے حضرت فاطمہ بن اسد۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، جن سے نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان کی چچی جان سے بہت محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضرت علی کی امی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بہت کرتے تھے، انہی کے نام سے اپنی چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو روایت یوں ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے کرتے درد شکم ہوا، جذبی کے بعد، ڈلیوری کے بعد۔ اب یہ ادھر ادھر گھومنے لگی کہ اس حالت میں کہاں جاؤں، بھیڑ ہے، تو اچانک دیوار پھٹا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر چلی گئی، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ ضعیف ہے لیکن یاد رکھیے گا، بہت کم لوگ اس کی روایت کرتے ہیں اس بات کو۔ جب پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 30 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 30 سال، اور تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو کر کے 3 دن ہو گئے، آنکھ نہیں کھولے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تشریف لائے تجارت سے مکہ شریف، تو انہیں پتہ چلا کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھ نہیں کھول رہا، 3 دن ہو گئے آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے گود میں لیے، اور جو ہی گود میں لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کھول دی۔ کہیے سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا وجہ الکریم، اس لیے ان کا لقب ہوا وجہ الکریم، یعنی پیدا ہونے کے بعد 3 دن تک کسی چیز کو نہیں دیکھے، جب پہلی آنکھ کھلی نظر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ نظر پڑی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھے، اے علی، پیدا ہونے کے بعد تم اپنی آنکھ کو کیوں نہیں کھولے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی اپنی، میری یہ خواہش تھی کہ میری آنکھ کھلے تو رخ زیبا آپتا ہو، چہرے انور آپتا ہو، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا وجہ الکریم۔ اور ان کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ قحط سالی پڑ گئی، سوکھا، اور حضرت ابو طالب لاتعداد اولاد والے تھے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی عمر، 5 سال کے عمر سے لے کر کے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے، اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ پرورش حضرت علی کو کس نے کی؟ تعلیم کس نے دیا؟
خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کی ہے۔ کس چیز کی شکایت کی ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ چلتا ہے کہ علی یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ نبی کے پاس ایک بار جاتے ہو، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بار جاتے ہو اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو مسکرا دیا، بولے علی کو بولا کہاں ہے؟ کئی صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، مزدور تھے حضرت علی، مزدوری کرتے تھے، اتنی طاقت رہتے تھے، ان کی ذکر کرنا عبادت، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کا تذکرہ قرآن میں، ان کا تذکرہ حدیث میں، اور کیا کرتے تھے؟ مزدوری کرتے تھے۔ اور ہم آج مزدوری کرنے سے کتراتے ہیں، چھوٹا کام سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے سوچیے۔ بولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سلام و کلام ہوا، جا کر بیٹھ کے ادب کے ساتھ بولا علی کیا سن رہا ہوں؟ یا صاحب آپ کے ساتھی کیا بول رہے تمہارے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عالم، مجھے معلوم نہیں کیا بول رہے ہیں، آپ بتا دیں۔ بولے یہ شکایت لے کر آئے تمہارے کہ تم ان سے کہتے ہو کہ تم نبی کی بارگاہ میں ایک بار جاتے ہو، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسپلین کرنے کے لیے حضرت علی سے پوچھ رہے یہ کیا معاملہ ہے، تم ایسی بات کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علم بتا رہا ہوں، حضرت علی کا علم دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے فرمائے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بولے ہاں میں مدینہ کا، میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازے ہو۔ تو بولے جو آدمی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، یا گھر میں بھی داخل ہو تو دروازے سے داخل ہو، اور جب واپس لوٹتا ہے تو اسی دروازے سے واپس لوٹتا ہے۔ تو جانا بھی اس دروازے سے، آنا بھی اس دروازے سے، اور میں دروازہ ہوں تو لوگ آپ کے پاس پہنچے 1 مرتبہ، لیکن میرے پاس 2 مرتبہ، میرے ہوتے ہوئے گئے، میرے ہوتے ہوئے آئے، سمجھے؟ میں دروازہ ہوں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ ایک نقطہ اور بتا دوں، جیسے ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سنت رسول ہے، لیکن فواشی نہیں، دین سے ہٹ کر نہیں۔ ہنسی مذاق کرنا سنت بھی، حضرت صحابہ کرام بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں چلے جا رہے تھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، تگڑے تھے بالکل، اور حضرت عمر فاروق تو بہت لمبے تھے، ان کی تو باتیں کیا، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بیچ میں حضرت علی تھے، اگل بغل میں دونوں صحابی تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مذاق کر رہے کس طریقے سے آپس میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے عثمان، بولے جی، بولے ہم دونوں کے درمیان علی ایسا لگ رہا جیسے لنا کا نو ہو، لنا جب لکھیں گے لنا تو لام نون الف، تو لام بھی لمبا، الف بھی لمبا اور نون چھوٹا رہتا ہے، لنا، سمجھ رہے کس طریقے سے حضرت علی سے بول رہے خطاب۔ لیکن حضرت علی کا علم دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، اے عثمان، علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے جیسے لنا کا نون ہو، لنا کا نون ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بہترین جواب دیتے ہیں، اے عمر یہ لنا کا نون ہے، میں ہوں تم دونوں ہو، اگر میں ہٹ جاؤں تو لا ہو جائے گا، لا مطلب نہیں کچھ نہیں، میں ہوں تو تم دونوں ہو، میں نہیں تو تم دونوں نہیں۔ جواب لا نا، لام لکھیں گے، نون لکھیں گے، اور نون کو ہٹا دیں گے صرف لا ہوگا، اللہ مطلب ہوتا نو نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ان کا علم کا کیا کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ لوگوں کا یہ قول ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بہت بہترین طریقے سے سولو کر دیے. بولے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور غلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاملہ حل ہو گیا, کوئی لڑائی نہیں. سمجھ گئے بات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 2 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بعد نکلے جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مانگنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیا, بولے میں انتظار کر رہا ہوں. یہ دونوں مل کر کے حضرت علی کے پاس گئے, بولے علی ہم لوگ گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیے, آپ جاؤ اور فاطمہ کے ہاتھ مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. بولے اس میں شرمندگی کیسی ہے؟ پیغام دینا سنت ہے, پیغام دینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے, بولے علی میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت میں سے. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پنجتن جسے ہم کہتے ہیں. یہ 5 نام اتنے معتبر ہے اور اتنے برکت والے ہیں, اگر ان 5 ناموں کو اپنے دروازے میں لگا دے تو آپ ہر بلا سے, ہر بیماری سے, پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گے. یہ 5 نام اتنے برکت والے نام ہیں, یہ ان کو پنجتن کہا جاتا ہے. 2 ہجری رمضان کے وقت, رمضان سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا. جہیز جو آج ہم دیتے ہیں, دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. مانگنا ناجائز و حرام ہے کہ کوئی یہ اپنے بولے کہ ہم کو بلٹ چاہیے یا فراری چاہیے یا طرح طرح کے ڈیمانڈ کرنا, یہ ناجائز و حرام. ہم کو یہ چاہیے تبھی ہم نکاح کریں گے. خوشی سے جو دیں گے خوشی سے لے لیں. نکاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذرا تھا, جیسے 400 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیچے اور اس سے انتظام کیے نکاح کا, اور ان سے انتظام کیے ولیمے کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 درہم بھی دیے اور بعد میں جو ہے وہ ذرا واپس کر دیے تحفے میں کہ یہ میرے طرف سے تحفہ ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں ایک چکی آٹا پیسنے والی, ایک چٹائی, 2 تکیا, ایک گدیلا, ایک مٹی کا گھڑا اور 2 مشکیزہ جس میں پانی لایا جاتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا فرمایا. تو جہیز دینا سنت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے کیا. انہی کی نسلیں چلی جیسے سعادات کرام کہتے ہیں. حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے, پشت سے, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو بچے اس دنیا میں تشریف لائے وہی سعادات کرام ہیں. انہی کی محبت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا مؤقتا فی القربى, ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو.
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعہ اہل بیت کی محبت کیسی ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کو کس طریقے سے محبت کر کے دکھلایا وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا. بارش کا موسم ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں رہنے اور بسنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان سماعت فرما لے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ آنے والا سے 2 جماعت ہوگی، ایک تو 1:30 بجے ہوتی ہے، دوسری جماعت انشاءاللہ 2 بجے. سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں اچھے سے، سبھی لوگ کھڑے ہو کے صفحے اچھے سے درست کر رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا لیں سبھی لوگ.